السلام علیکم، میں ہوں ماہنور عظمت اور ویلکم ٹو دا فرسٹ سیشن آف سائیکوپیکٹک۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو ملواتے ہیں ہمارے پہلے گیسٹ سے جو کہ سائیکوپیکٹک کے فاؤنڈر ہیں شارون جاوید۔ آج ہم ان سے سوالات کریں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے اسٹریس مینجمنٹ کے لحاظ سے ہم اپنے گیسٹ سے شارون جاوید سے پوچھیں گے اس بارے میں۔ جی، جس طرح آپ نے پہلا سوال کیا اور مطلب موضوع میرے ساتھ شیئر کیا، تو سٹریس پہ میں اپنا اوپینین دینا چاہوں گا۔ میرا اوپینین یہ ہے کہ سٹریس اس کیفیت کو کہتے ہیں، ہم اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جو بیرونی دباؤ آتا ہے ہمارے اوپر اور جو بیرونی ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے رزلٹ میں ہمارے اوپر جو ذہنی دباؤ آتا ہے اس کو ہم انگریزی میں جو ہے وہ سٹریس کہتے ہیں، اردو میں اگر ہم کہیں تو ذہنی دباؤ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی کچھ 3-4 وجوہات جو ہیں مین میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہم سے سوسائٹی رکھتی ہے، ہماری فیملی رکھتی ہے، ہمارے بڑے رکھتے ہیں، ہم سے چھوٹے رکھتے ہیں، ہماری فیملی رکھتی ہے، ہمارے دوست رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اوپر ایک اور سٹریس فیکٹر بنتا ہے جو کہ ہمارا ہوتا ہے ورکنگ سٹریس کہہ لیں آپ، جو کہ ہمارے گول سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ہماری جاب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے، ہماری وش ہوتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کو فلفل کر سکیں تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کی ڈیمانڈز، اپنی پرسنل لیول پہ، اپنی فیملی لیول پہ وہ جو ڈیمانڈز ہم سے رکھی جاتی ہیں ہم اس کو پور کر سکیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ اب ہم آپ سے پرابلمس کے بارے میں پوچھیں گے کہ لوگ جو ہے کون کون سی پرابلم فیس کرتے ہیں۔ سٹریس کے لیے پرابلمس کا جب ذکر کرتے ہیں تو دیکھیں کازز اور پرابلمس میں بس ایک چھوٹی سی لائن ہے یا چھوٹا سا ڈفرنس آپ کہہ لیں نا، کیونکہ کازز بھی وہی ہوتی ہیں جو پرابلمس ہوتی ہیں کہ انہی کی وجہ سے آپ کا جو سٹریس کاز ہوتا ہے۔ لیکن پرابلمس جو مطلب میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اس میں سب سے اہم پرابلم جو ہے، اس میں سب سے اہم جو غلطی ہے وہ ہماری اپنی ہوتی ہے۔ اس میں اس چیز کو جو ہے نا تھوڑی سا زیادہ فوکس کروں گا کہ ہم جو اپنے سٹینڈرڈز نہیں بناتے، لائف کو کیسے ہم نے کیری آن کرنا ہے، کیسے پرسیو کرنا ہے ایشوز کو جو ہم لائف کے ڈیورنگ فیس کرتے ہیں۔ سپوز ایک بچہ ہوتا ہے، وہ انٹر لیول پہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے، حالانکہ اس کے پاس سارے ریسورسز ہوتے ہیں، اس کے پاس پیرنٹس ہوتے ہیں، اس کے پاس اس کے ایلڈرز ہوتے ہیں، اس کا پیئر گروپ ہوتا ہے جو میچور ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ٹین ایج کے اینڈ پہ ہے، ٹین ایج کراس کر رہا ہے، اس کو اپنے فیوچر کے بارے میں کلیئرٹی ہو کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو جب وہ اس چیز سے قاصر رہ جاتا ہے، اس کو آگے کی کلیئرٹی نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے نا پھر سٹریس کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جب آپ سٹریس کی طرف اس لیے جاؤ گے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے۔ یہ جو آگے کیا کرنا ہے نا، اس لفظ کے اندر یا اس جملے کے اندر جو ہے نا ہماری اسپیشلی پاکستانی قوم نا بہت مار کھاتی ہے، کیونکہ ہمارے فیوچر گولز کلیئر نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے شارون، آپ نے تو ٹاپک پہ بہت اچھے سے بات کی، آپ نے وجوہات بھی بتائیں کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہم جو ہے اس کی اصل وجہ آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے اس کی وجوہات۔ اچھا، اس طرح ہے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بھی تھوڑا سا ہم اس کانٹیکسٹ میں چلے گئے تھے، لیکن اب میں بریفلی آپ کو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کو افیکٹ کرتی ہیں اور سٹریس کاز کرتی ہیں، سٹریس کازنگ ایجنٹس جن کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ایکسپیکٹیشنز، نمبر 2 گول اکامپلشمنٹ کا پریشر، نمبر 3 آپ کا جو سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو آپ ریچ کرنا چاہتے ہیں۔ سیلف کانسیپٹ سے میری مراد کہ آپ اپنے آپ کو فیوچر میں جہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں، سیلف ورتھ کہہ لیں اس کو آپ، سیلف کانسیپٹ کہہ لیں یا آئیڈیل سیلف کہہ لیں، یہ ساری سائیکولوجیکل ٹرمز ہیں۔ اور نمبر 4 جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کا ریلیشن شپ ایشوز اور ریلیشن شپ سٹریس ہوتا ہے کہ آپ کا اپنے والدین کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، آپ کا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ یا آپ کا دوستوں کے ساتھ، جس کے ساتھ مرضی آپ کا تعلق ہو، کوئی بھی آپ کا ریلیشن ہو، تو اس کے اندر جو آپ کے سٹینڈرڈز اور جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، وہ سٹریس کازنگ ایجنٹ بنتی ہیں آپ کے لیے۔ شارون، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت اور خیالات سے ہمیں مستفید کروایا، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے ویورز کا کہ آپ لوگ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور میں آپ لوگ سے یہی امید کرتی ہوں کہ ہمارا ساتھ ایسے ہی قائم رہے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔